میں امداد سمرو، عمران خان کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں غائب ہیں، چہرے سے اعتماد اور ٹی وی اسکرینوں سے عمران خان صاحب غائب ہیں۔ عمران خان صاحب حکمت عملیاں بدل بدل کر تھک گئے اور فائنلی اب وہ دوسری حکمت عملی پر چل پڑے ہیں، اور ان کے خیال میں وہ والی حکمت عملی ان کو پار لگائے گی۔ وہ حکمت عملی ہے روحانی۔ تو اب عمران خان صاحب نے دوبارہ تیزی کے ساتھ اس طرف رجوع کر لیا ہوا ہے۔ ٹیریان وائٹ کا مقدمہ کیونکہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، نئی پیش رفت ہوئی ہے ٹیریان وائٹ کے مقدمے میں، اور ٹیریان وائٹ کے مقدمے کو لے کر بہت زیادہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ صرف حکومت اور عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی طرف سے، بلکہ کچھ اور جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب احسان فراموش ہیں اور ان کو اب منطقی انجام تک، یعنی جہاں سے لے کر آئے تھے ایک سیٹ والے عمران خان، تو وہاں جا کر چھوڑا جائے۔ منطقی انجام جو ان کے خیال میں ہے عمران خان صاحب کا۔ سیاسی لوگوں کو ظاہر اس طرح مائنس نہیں کیا جا سکتا، مگر مسئلہ یہ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ عمران خان صاحب سیاست کم کرتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے خطاب فرمایا اپنا، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو سے ان کے اوپر جو پابندی تھی عمران خان صاحب کی تقریر لائیو یا ریکارڈڈ نشر کرنے پر، یعنی عمران خان صاحب کی نشریات پر جو پابندی پیمانہ نے لگائی تھی، وہ پابندی لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دی، اور مقدمے کی سماعت جو ہے وہ اپنا آگے کر کے 21 مارچ کو سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی، اور معاملہ چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیا فل کورٹ بنانے کے لیے جو جج صاحب تھے۔ تو عدالت نے حکم تو دے دیا معطلی کا، یعنی پیمرا کا آرڈر جو ہے وہ معطل، اور جب تک معاملے کا عدالت جو ہے مقدمے کی سماعت اپنا فیصلہ نہیں کرتی، تب تک عمران خان صاحب کو نشر کیا جا سکے گا۔ ظاہر ہے معطلی کا مطلب تو یہی ہے۔ مگر آج جب شام کو عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی اجلاسوں کے بعد خطاب کیا قوم سے، جس کو وہ پریس کانفرنس کا نام دیتے ہیں، پریس کانفرنس کا بھی عمران خان صاحب نے ایک مذاق ہی بنایا ہوا ہے، تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جب دوبارہ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو صحافی تھے ان سے بھی ملاقات کی، اور ملاقاتوں میں انہوں نے بتایا کہ جی اب وہ کیونکہ دفعہ 144 ختم کر دی گئی ہے، تو وہ دوبارہ ریلی شیریز نکالیں گے، عوام کے ساتھ رابطہ کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے۔ اب کب آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، یہ بھی لیکن اور آنے دیا جائے گا نہیں آنے دیا جائے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ لیکن جو اصل چیز جو میں نے نوٹس کی، ایک تو BBC کا جو انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا، وہ کل کیونکہ افراتفری تھی، افراتفری میں عمران خان صاحب نے وہ انٹرویو دیا تھا، تو اس میں ہوتا ہے کہ افراتفری میں انسان اگر جس کو بار بار پریشانی میں واش روم جانا پڑے، تو ممکن ہے کہ واش روم میں ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی جو تھی، جو عمران خان صاحب بولتے ہوئے اکثر گھمایا کرتے تھے، وہ انگوٹھی ممکن ہے کہ وہ واش روم میں رہ گئی ہو۔ تو BBC کا جو انٹرویو تھا اس میں نے غور سے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دونوں ہاتھ خالی تھے، انگوٹھیاں نہیں تھیں ہاتھوں میں۔ ایک انگوٹھی تو خاص طور پر جس کا اکثر چرچا تھا، جو پوچھا جاتا تھا عمران خان صاحب سے کہ کس کی ہے، اور وہ کہا جاتا تھا کہ وہ انگوٹھی جو ہے عمران خان صاحب کو ایک خاص روحانی اپنا اس کے لیے دی گئی تھی، کہ یہ انگوٹھی جو آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، خوش آئند ہوتا ہے، آپ کے لیے گڈ لک ہوگی، آپ کے لیے آپ کی خوش نصیبی کا باعث بنے گی، آپ کا کیریئر جو ہے بہتر ہوگا، آپ کی سیاست اچھی ہوگی، اس طرح کی کوئی کافی ساری چیزیں تھیں۔ تو انگوٹھی اس میں غائب تھی انٹرویو میں۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار یہ اب کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، ممکن ہے کہ عمران خان صاحب واش روم گئے ہوں، یا تیار ہوتے ہوئے ان کو جو ہے وہ انگوٹھی پہننا بھول گئے ہوں، تو اس وجہ سے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب فرمایا، اس میں بار بار ہاتھ یوں کر کے عمران خان صاحب اٹھا رہے تھے، تب میں نے نوٹس کیا کہ تب بھی انگوٹھی نہیں تھی۔ دو چیزیں اور، ایک یہ کہ انگوٹھی، اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے کل بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر بلیک کلر کی اپنا ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، اور آج بھی وہی رنگ وہی کمبینیشن تھا۔ تو جو کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اکثر جب ایک ہی کلر پہنے، تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی اس ہفتے میں آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ سوٹیبل ہوں گی، آپ نے یہ کھانا، یہ پینا، کمرے سے باہر نکلتے وقت کون سا پاؤں دایاں پہلے باہر نکالنا ہے، بایاں پہلے باہر نکالنا ہے، جب بستر سے اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد آپ کس پوزیشن میں جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب گئے تھے پاک پتن وزیر اعظم بننے سے پہلے، بشریٰ بی بی کی شادی کے فوراً بعد ان کی جو پاک پتن سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، تو وہ ان کو
دعا کرنے کے لیے، دعا حالانکہ بندہ اگر کسی مزار پر چلا جائے وہاں فاتحہ پڑھ لے تو کسی بھی پوزیشن میں مطلب کھڑے ہو کر نارملی ایک باادب جو پوزیشن انسان کی ہوتی ہے، ایک تمیزدار انداز میں کھڑے ہو کے بندہ دعا مانگ لیتا ہے، کونے میں کھڑے بیٹھ کر دعا مانگ لیتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، اس میں عمران خان صاحب کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ آپ نے یہ پوزیشن اختیار کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کو بتایا نہیں، ابھی اور نیچے جھک کر، ابھی اور نیچے جھک کر۔ تو یہ عمران خان صاحب کے مسائل ہیں، اب وہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیں اس پر کوئی وہ ایشو نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ عمران خان صاحب نے کب اختیار کی دوبارہ؟ یعنی انگوٹھی غائب ہو گئی ہے اور بڑے عرصے کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک دو دنوں میں ایک ہی طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے۔ اس سے پہلے ایک وقت میں کالا سوٹ، جب وزیر اعظم تھے مسلسل کالا یا سرمئی رنگ کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ پہنا کرتے تھے مسلسل۔ تب بھی کچھ سورسز نے کہا کہ جی یہ عام بات نہیں ہے، اس کے پیچھے انسٹرکشنز ہیں کہ جی آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے۔ تو بہرحال انگوٹھی بھی غائب ہے اور رنگ بھی کپڑوں کے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے پہنے جا رہے ہیں، اور معاملات سنگین ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کیونکہ ٹہریان کے مقدمے میں چیزیں بہت ساری سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے خود تو عدالتوں میں جاتے نہیں ہیں، آج بھی ان کا عدالتوں میں مقدمات ہیں، اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سے پھر آج ان کو استثناء ملا، ایک عدالت سے ان کو 13 مارچ تک کی پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا، سماعت ملتوی، ایک عدالت سے ان کی جو ضمانت ہے 21 مارچ تک توسیع ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ والے مقدمات جو توشہ خانہ کا مقدمہ تو وہ بھی 13 مارچ تک عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مہلت دی کہ آپ نے 13 مارچ کو جانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا جو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں۔ تو وہ تو ظاہر ہے وہ معاملہ بھی عمران خان کے لیے بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نیب دبئی تک جا پہنچا ہوا ہے، اور اب فرا گوگی کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ نیب دبئی صرف توشہ خانہ کے معاملے پر نہیں گیا، باقی معاملات بھی کرنے گئے ہیں کہ جی کیونکہ فرا گوگی کے وارنٹ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہوئے تھے، تو اب ان کو واپس لانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اسی طوطے میں یا اسی طوطی میں عمران خان صاحب کی جان ہے۔ وہ اگر بول پڑتی ہیں کہ جی ہم کیا کیا کرتے رہے، کیونکہ جو کچھ لین دین ہو رہا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ سارا کا سارا فرا گوگی کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر اب عمران خان صاحب، کیونکہ اس دوران عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی سیاسی طور پر معاملات کو ٹھیک کرنے کی، انتظامی طور پر، یا جو اپنا ہوتا ہے نا بیک چینل ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں فوج کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی، ایوان صدر کو استعمال کرنے کی کوشش کی، عدالتوں کے ذریعے ریلیف لینے کی کوشش کی، مگر عدالتوں کے ذریعے ریلیف بہت تھوڑے عرصے کے لیے مل سکتا ہے، لمبے عرصے کے لیے تو عدالتیں معاملات کو ٹال نہیں سکتی۔ اس وجہ سے جب وہ سیاسی، عدالتی اور انتظامی اور جو ہے وہ فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی جو کوششیں تھیں وہ ناکام ہو گئیں، یا کم از کم کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکیں، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب دوبارہ اپنا زیادہ انحصار روحانی معاملات پر کر رہے ہیں۔ آج جو خبر آئی ہے اسلام آباد سے ٹہریان کے معاملے پر، اور آج مریم نواز صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک اور کہانی بھی گردش میں ہے، اب اس کی تصدیق تو کہیں سے نہیں ہوئی، وہ شایان علی جو لڑکا ہے اس کے متعلق کہ ان کا بھی کوئی، ان کے بینک اکاؤنٹس کنگالے گئے ہیں، تو ان کا بھی کوئی عمران خان صاحب سے کوئی رشتہ نکلا ہے۔ کیا رشتہ ہوگا مجھے نہیں پتہ، نہ اس طرح کی چیز میں زیادہ چاہتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کروں، لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں مصیبتیں وہ اب سوشل میڈیا پر چیز ہے۔ وہ نجم ولی صاحب صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس وجہ سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کو ٹویٹ کرتا، یا عمران خان کا کوئی اور مخالف جو ہے وہ ٹویٹ کرتا تو اور بات تھی، پھر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ایک صحافی نے ٹویٹ کیا ہے، نجم ولی نے، تو اس وجہ سے میں اس کا ہلکا سا ذکر کر کے آگے جا رہا ہوں کہ وہ معاملہ الگ سے عمران خان صاحب کے لیے نکل سکتا ہے، بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ جو کچھ کرتے رہے، اور کچھ ہو نہ ہو، جس طرح وہ ہیریس کرتے رہے ہیں اپنا شریف فیملی کے لوگوں کو، ہوٹلز پر جا کر نعرے بازی کرنا، ویڈیوز بنانا، تصویریں بنانا، یہاں تک کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے تعلیمی ادارے سے نکالا جا چکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کو کہا کہ جی آپ کی حرکتیں سوٹ نہیں کرتی، لہٰذا آپ جائیں۔ ظاہر وہ مہذب ممالک ہیں، وہاں پر اس طرح کے بچے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آم خراب ہو ٹوکری میں تو پوری کی پوری ٹوکری خراب ہو جاتی ہے، یا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو اس طرح ظاہر ہے وہاں کے ادارے دیکھتے ہیں کہ بچے کا کنڈکٹ کیا ہے، تو انہوں نے، حالانکہ وہ بچہ بیچارہ ایندھن بن رہا ہے، اس کا اپنا کیا قصور ہے، وہ برین واشنگ ہوئی ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، روبوٹک اسٹائل میں بس چور ہو چور ہو چور ہو۔ بھائی کیا چوری کی ہے، کیا مطلب
کوئی اور سوال کرے تو جواب ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ معاملہ عمران خان صاحب کا بھی ہے, وہ بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان سے سوال پوچھو تو پھر کہتے ہیں دیکھو کاشف آپ قوم کو کنفیوز کر رہے ہو. تو اسی طرح کی نسل انہوں نے تیار کی ہے. لیکن اب جو معاملہ ٹیریان والا ہے وہ میں شروع دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ ٹیریان والے معاملے میں عمران خان صاحب نہ اقرار کرنے کی پوزیشن میں نہ انکار کرنے کی پوزیشن میں. ہاں کہتے ہیں تو مرتے ہیں, نہ کہتے ہیں تو مرتے ہیں. سیاسی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ٹیریان کے معاملے میں عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیان حلفی جمع کروا چکے ہوئے ہیں. آج مریم نواز نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جی جو بندہ اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے رہا وہ دوسروں کو کس طرح انصاف دلوائے گا. بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بیٹی جو ہے وہ ٹیریان نہ عمران خان صاحب کو اپنا باپ کہہ سکتی ہے, پابندی ہے اس کے اوپر, نہ عمران خان صاحب اس کو بیٹی کہتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے خود پہ اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. اب جمائمہ خان بھی نکو نک ہو گئی ہوئی ہیں. کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جمائمہ خان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے, جمائمہ گولڈ سے, خان نہیں, عمران خان صاحب کے معاملات سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے یار اس معاملے میں مجھ سے بات نہ کریں, وہ جانے اس کے کام جانے, مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے الیکشن کے دوران جب مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کی جو مسلسل ہونے والی تنقید کا جواب دیا تھا, الزامات کا جواب دیا تھا, جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ مریم نواز کا بیٹا جو ہے وہ قوم کے پیسوں پہ وہاں پہ پولو کھیل رہا ہے. تو اس پر مریم نواز نے کہا تھا کہ جی میرا بیٹا تو اپنے نانا کے پاس رہتا ہے اور تمہارے بچے جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس پلتے ہیں. یہ مریم نواز نے کشمیر کے جلسے میں کہا تھا. تو اس پر جمائمہ خان نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی سیاسی معاملات میں میری فیملی کو کیوں گھسیٹ رہے ہو آپ. تو جمائمہ خان بھی تنگ آ گئی ہوئی ہیں, نکو نک آئی ہوئی ہیں. اب ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہوئی ہے کہ عمران خان کے بچے کون, قاسم, سلمان اور ٹیریان, کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو مجھے اپنا تشویش لگی, ان بچوں کی فکر ہوئی, عمران خان کے بچوں کی نام لے لیا انہوں نے. تو خیر اب جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ساجد صاحب نے جو عمران خان کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی ہوئی تھی ٹیریان وائٹ کیس کو لے کر, اس میں 12 نئے دستاویزات شامل کر لی گئی ہیں. 138 صفحات پر ایک درخواست مزید آئی ہے, اور اس میں ایک تو یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو پارٹی کی سربراہی سے بھی ہٹایا جائے. نہ صرف وہ نااہل ہیں بلکہ وہ سیاسی پارٹی کو بھی, ظاہر جب نااہل ہو جاتا ہے بندہ تو پولیٹیکل پارٹی کو سنبھال نہیں سکتا. اس میں جو کیلیفورنیا کی عدالت جس میں فیصلہ کیا تھا, جس میں ثابت ہو گیا تھا کہ ٹیریان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں, جہاں عمران خان اپنی بیٹی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, پھر فائنلی عدالت نے کہا تھا کہ ڈی این اے ہوگا. تو ڈی این اے کروانے کے لیے عمران خان صاحب نہیں گئے تھے. جیسے آج بھی عمران خان صاحب پاکستان میں سوائے شوکت خانم کے عمران خان صاحب کہیں سے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. اس کے پیچھے کئی ریزنس ہیں, کئی وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹیسٹ ہو جائے گا, ڈی این اے ہو جائے گا. اگر ڈی این اے ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب اور وہ کہیں سے کوئی ڈی این اے کروا لے گا ٹیریان کا, تو پھر کیا ہوگا. لیکن باقی چیزیں بہت سی ہیں وجوہات, لیکن وہ ان کی پرسنل وجوہات ہیں. لیکن عمران خان صاحب نہیں کرواتے. تو اسی طرح کیلیفورنیا کی عدالت نے جب عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا کہ آئے اپنا ڈی این اے کروائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے اور وہ جو سیتا وائٹ ہے آپ کے اوپر غلط ملت الزام لگا رہی ہیں, تو پھر بات ختم ہو جائے, ایک بار معاملہ طے ہو جائے. تو بہرحال تو وہ نہیں گئے تھے, تو عدالت نے عمران اور ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ٹیریان عمران خان کی بیٹی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے وہاں این او سی جمع کروائے ٹیریان کی گارڈین شپ کے معاملے پر. تو وہ والے دستاویزات بھی عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو شیر افغان نیازی اور فاروق ستار نے مختلف اوقات میں کیسز کیے ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں, ان کو نائل کرنے کے لیے جو ریفرنسز دائر کیے ہوئے تھے, وہ ریفرنسز میں عمران خان صاحب نے جو بیان حلفی دیا تھا کہ جی ٹیریان میری بیٹی نہیں ہے, وہ بھی عدالت میں جمع کروا دیے گئے. اچھا, اس کے علاوہ اب عمران خان صاحب نے کیونکہ 7 نشستوں پر جو الیکشن 16 اکتوبر کو لڑا, اس میں سے کرم کی ایک سیٹ انہوں نے رکھی ہے اور باقی 6 پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو اس پر بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے ان حلقوں میں انتخابات لڑتے وقت بھی جو اپنے کاغذات نامزدگی ہیں ان میں ٹیریان کا ذکر نہیں ہے, ان کو درج نہیں کیا انہوں نے, ان کو شو نہیں کیا کہ وہ میری بیٹی ہے عمران خان صاحب کی. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آ گئی ہیں تو اب اس میں عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کے وکیلوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑنا بھول جائیں, پارٹی کی سربراہی بھی آپ چھوڑ دیں, کسی اور کو سربراہ بنا دیں, کیونکہ آپ نااہلی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ جواز ہوگا عدالتوں کو بتانے کا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے درخواست, کیونکہ عمران خان ایم این اے نہیں ہے, الیکشن لڑیں گے نہیں, پارٹی کے سربراہ نہیں رہے, تو پھر ان کے اوپر یہ درخواست لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو لہٰذا درخواست جو ہے وہ خارج کر دی جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو ان کے وکیلوں نے مشورہ دیا ہے۔ اب وہ جو درخواست گزار ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ والا کرم والا مدعا بھی لے کر آ گیا۔ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو وہ تمام ضمنی حلقوں میں انتخابات میں تمام حلقوں پر خود انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا تھا نا، اس سے پیچھے ہٹنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اب عمران خان صاحب کو عدالت نااہل کرے نہ کرے، پریکٹیکلی عمران خان صاحب نے خود کو خود نااہل کر دیا ہوا ہے۔ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ حلف نہیں اٹھا سکتے، وہ پولیٹیکل پارٹی کی سربراہی اگر رکھتے ہیں تو وہ نااہلی کی طرف جائیں گے، نہیں رکھتے تو خود بخود نااہل ہو گئے پولیٹیکل پارٹی کی سربراہی کے لیے۔ تو لہٰذا بچا عمران خان صاحب کے پاس صرف یہ ہے کہ پرانی انگوٹھیاں اتار دو، نئی انگوٹھیاں پہن لو، کالے کپڑے اتار کر سفید کپڑے پہن لو، یہ والا سارا کچھ عمران خان صاحب کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔